بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ایک بہت خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ پریشان رہتے ہیں، میرا فلاں مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ، میری فلاں حاجت، میرا فلاں مسئلہ، میری شادی، میرا نکاح، میرا رشتہ، میرے کاروبار، میری شفا، میرے امراض، اور پھر جانے کیا کیا۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے وظیفے کر ڈالتے ہیں، بڑی بڑی کوششیں کر ڈالتے ہیں، اور خیر مرضی مولا، ہونا ہوتا ہے ہو بھی جاتا ہے، نہیں ہونا ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے، ابھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے اپنی حاجات کے سلسلے میں ایک ایسی چیز آپ کو بتاتا ہوں جو ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ جس کی ذمہ کوئی حاجت نہیں ہے، جس کو کوئی حاجت نہیں درپیش ہے، اس کو بھی کرنا ہے، اور جس کو کوئی حاجت درپیش ہے اس کو بھی کرنا چاہیے۔ جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ بڑی میٹھی سی چیز ہے، بڑی پیاری چیز ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، بڑی لذیذ ہے، بڑا پر لطف ہے، بڑا لطف دیتی ہے۔ کیا ہے؟ توکل علی اللہ۔ کوئی وظیفہ نہیں، کوئی چلہ نہیں، کوئی عمل نہیں، توکل علی اللہ۔ جس آدمی کو توکل آ گیا اس کو سب آ گیا۔ توکل آ جائے، اللہ پر بھروسہ آ جائے، اللہ پر بھروسہ آ جائے۔ ایک بات گرہ سے باندھ لیجئے، ایک بات کو گرہ سے باندھ لیجئے، اللہ رب العزت کا فیصلہ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے، ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ آپ کو وہ ملے گا جو آپ کا گمان ہوگا اللہ سے۔ ایک مرتبہ مجھے یاد آتا ہے، ہمارے حلقہ احباب میں ایک قاری صاحب تھے۔ قاری صاحب تھے نابینا۔ قاری صاحب مطلب طالب علم تھے، تجوید کے طالب علم تھے، تو قاری صاحب ہی کہیے، اب تو قاری صاحب ہی ہیں، وہ ظاہر بات ہے۔ اور میرا غالباً دورہ حدیث شریف کا ساتھ تھا۔ تو دیوبند کا زمانہ تھا، کوئی پروگرام ہو رہا تھا۔ وہ جو طالب علم تھے وہ اپنی جماعت کے سینئر طلبہ میں تھے۔ تو اچانک ان کو بتایا، جیسے پروگرام ہو رہا تھا تو پروگرام کا جو آغاز تھا وہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہونا تھا، ظاہر بات ہے۔ تو ان کو بتایا نہیں، اور ان کے استاذ نے وہاں سے ان کا نام بول دیا کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، قرأت قرآن کریم کریں گے، اس طرح سے مجلس کا آغاز ہوگا۔ وہ بیچارے میرے برابر میں بیٹھے تھے۔ اب اچانک آپ کسی چیز کے لیے تیار نہ ہو کہ اس اسٹیج پر آپ کو جانا ہے جہاں سارے ہی لوگ فنکار بیٹھے ہوتے، بھائی ظاہر بات ہے وہ دیوبند ہے، ایک سے ایک بڑے فنکار طلبہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے اساتذہ ہوتے ہیں۔ اب وہ طالب علم میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ ہکا بکا رہ گیا ایک دم کہ میرا نام بھول گیا، اب میں تو تیار بھی نہیں ہوں، اور اتنے بڑے مجمع عام میں، اور طلباء کے مجمع میں، اور دیوبند کے مجمع میں، اور بڑے بڑے اساتذہ بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے میری قرأت ہونی ہے، اور میں تیار ہی نہیں ہوں، مجھے پہلے سے کسی نے کہا ہی نہیں۔ لیکن اب کچھ نہیں ہونا تھا، اب تو نام بھول گیا ہے، اب کچھ نہیں ہونا تھا۔ اب تو بس یہی ایک حل تھا کہ کھڑے ہو جاؤ اور وہاں جا کر قرأت کرو۔ وہ نابینا تھے بیچارے، ہیں ابھی ماشاءاللہ اچھے ہیں بہت، اللہ انہیں باقی رکھے۔ تو وہ یوں کہہ کر کھڑے ہوئے کہ خدا کی قسم آج تو بے عزتی ہو جائے گی، یہ ان کی زبان پر جملہ تھا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا ان کے اس جملے سے، ایسا نہیں کہنا تھا، لیکن خیر وہ اچھا پڑھتے تھے، اچھے تھے، خیر وہ وہاں گئے،
اور انہوں نے قرات کی اور بڑی اچھی کی، سب کچھ اچھا رہا۔ جب بعد میں پروگرام ختم ہوا، ان کی قرات بھی ختم ہوئی اور بعد میں ہماری ملاقات ہوئی۔ ہماری ملاقات تو روزمرہ کا معمول تھا ہی، چونکہ وہ ہمارے حلقہ احباب کے آدمی تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو یہ جملہ کہہ کر اٹھے تھے، یہ کیا بات رہی؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ خدا کی قسم آج تو بے عزتی ہو جائے گی۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے جو بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہ توکل تھا۔ اور وہ جو جملہ تھا کہ آج بے عزتی ہو جائے، یہ مایوسی تھی۔ یہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک بات بتا رہا ہوں میں، آپ سمجھیں اس کو، کہ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی موقع ہو، کبھی بھی یاد رکھیے گا، مایوسی زبان پر نہ آئے، مایوسی ذہن میں نہ آئے، مایوسی دل میں نہ آئے۔ حاجت ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو، مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ ہمارا پروردگار توکل کرنے والوں کا ساتھی ہے، توکل کرنے والوں کا حامی ہے، ان کا ناصر ہے، ان کی نصرت کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے۔ توکل کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیے گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ اللہ پر بھروسہ رہے، اللہ پر توکل رہے۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے، یہ اصل میں توکل کا ایسا خوبصورت مظہر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، فرشتوں نے آ کے کہا حضرت ہم آپ کی کچھ مدد کریں۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ جب حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھاولپور کی عدالت میں، بھاولپور اس وقت تو ہندوستان کا ہی حصہ تھا، اب تقسیم ہند کے بعد وہ اس طرف چلا گیا، تو بھاولپور میں جب عدالت لگی ہوئی تھی قادیانیوں کے خلاف، اب قادیانی جو ترجمان تھا اس نے کسی کتاب کا حوالہ دے کر کہا جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کسی علامہ کا نام نہیں ہے، علامہ کشمیری کسی مولوی کا نام نہیں ہے، علامہ کشمیری کسی عام انسان کا نام نہیں ہے، علامہ کشمیری کسی عام سے مولوی کا نام نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ علامہ کشمیری جہاں جا کر کھڑے ہو جائیں وہاں ایک بہت بڑا کتب خانہ کھڑا ہو گیا ہے، یوں سمجھ لیجیے، ایک کتب خانے کا نام علامہ کشمیری ہے، یوں سمجھیں۔ تو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں اس باطل کے ترجمان نے یہ کہا کہ جی فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر آبجیکشن کیا اور کہا کہ اس کتاب کو میں نے بچپن میں پڑھا تھا اور اس کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ انہوں نے اس کتاب کو منگوایا، کتابوں کا ذخیرہ لے کر گئے تھے وہ لوگ یہاں سے، وہ لمبا واقعہ ہے، کبھی اگر موقع ملا تو اس پر کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن خیر وہ ایک بہت بڑا ذخیرہ کتابوں کا لے کر گئے تھے، وہاں کے علماء نے بھی جمع کی تھی کتابیں، تو پورا ایک بہت بڑا حصہ تو کتابوں نے ہی بھر دیا تھا۔ تو وہ کتاب جو تھی متعلقہ وہ نکالی گئی اور کہتے ہیں کہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر اس کتاب کو کھولا، تو جہاں سے کھولنا مقصود تھا وہیں سے وہ کتاب کھلی، اور علامہ نے جو بات کہی تھی کہ وہاں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے، خدا کی قدرت اسی صفحے پر کھولا، اسی جگہ کھولا جہاں کے لیے اس نے کہا تھا، اور اس جگہ پر اس شخص کی بتائی ہوئی بات موجود نہیں تھی۔ یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی یہ ہے اللہ پر توکل، یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب لوگ سمجھے کہ صرف ایک وظیفہ، حسبنا اللہ کا مطلب لوگوں نے سمجھا ایک وظیفہ ہے۔ ٹھیک ہے، وظیفہ بھی ہے، کرنے والے کرتے ہیں، بڑے فائدے اٹھائے ہیں لوگوں نے، میری تو زندگی کا حصہ رہا ہے،
بڑی عظیم چیز ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ صرف ایک وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ایک توکل کا جہان ہے، پورا توکل کا ایک جہان ہے، اللہ پر بھروسے کا ایک جہان ہے، ایک عالم ہے اللہ پر بھروسے کا۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی بھی مرحلہ، کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور خاموشی کے ساتھ اپنے دل میں اللہ سے کہیں یا اللہ تیرے بھروسے پر۔ آپ دیکھیں گے آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ مجھے بتائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فرشتے موجود تھے، میرے آپ کے پاس میں کوئی عام سا انسان بھی آ کر سپورٹر ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مہاراج اپنے پیر پکڑوا لو، میری مدد کر دو، یہی کہتے ہیں۔ لیکن وہ فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم آپ کو مدد کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، بس وہ کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے۔ اور کر کے دکھایا، فرشتوں کی مدد نہیں لی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا، اور ظاہراً وہ آگ تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حقیقی معنوں میں وہ گل گلزار تھی۔ اور یہ تو ایک واقعہ میں نے سنا دیا ہے، میں سینکڑوں واقعات ہیں اس کے اللہ پر بھروسہ کرنے کے۔ اب چاہے وہ اللہ پر بھروسہ تسبیح پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کے طور پر ہو، یا پھر دل میں آپ نے اللہ سے معاملہ کر لیا اللہ تیرے بھروسے پر۔ اللہ پر جیسا گمان رکھتا ہے بندہ ایسا ہو جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ بندوں کے گمان کے ساتھ ہے۔ گمان والی بات کو آج کل تو سائنس والے بھی کہنے لگے ہیں، کب سے کہہ رہے ہیں نہیں معلوم، لیکن پچھلے کچھ وقت سے میرے سامنے گھوم پھر کر آ رہی ہے بات، گھوم کے آ رہی ہے کیا کہ جیسا گمان کرو گے ایسا ہی ہوگا۔ سائنٹسٹ ایسا کہہ رہے ہیں۔ لو جی لو، ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے اس بات کو، مومنین تو اس بات کو کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کریں تو مسئلے حل ہوں گے۔ اب یہ بھی آ گئے میدان میں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسا سوچو گے ایسا ہوگا۔ اس سوچ کو ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ گمان جیسا رکھو گے اللہ سے ایسا ہوگا۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک جس چیز کو سوچا جائے وہ کام ہو جاتا ہے، ان کا کہنا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر جیسا گمان رکھو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا تجربہ ہے، اپنا کہنا ہے، ہمارا تو یہ سبق ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں، جن لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ دکان سے ملے گا، رزق دکان سے ملے گا، ان کا گمان یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو گے تو رزق ملے گا۔ ہم نے اسباب اختیار کیے کہ جی ہم نے دکان کھول لی تو اس کو رزق دکان سے ملے گا۔ کسی نے سبب اختیار کیا، کھیت میں وہ زراعت شروع کر دی، کسان کا کام شروع کر لیا، تو اللہ اس کو زراعت کے ذریعے سے، اس کی زرعی زمین کے ذریعے سے اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ کسی نے ملازمت اختیار کر لی، وہ سمجھتا ہے کہ میں ملازمت مجھے مل جائے تو میں ذرا مالدار بن جاؤں گا، اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے۔ لیکن اس سب سے ہٹ کر ایک بندہ وہ ہے، اس نے سمجھا میں فلاں چیز پڑھوں گا اللہ مجھے رزق دے گا، میں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھوں گا اللہ مجھے رزق دے گا، میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے بھکاری بن کر مانگوں گا اللہ مجھے رزق دے گا۔ کل کوئی بات ہو رہی تھی کسی موقع پر، تو ایک ساتھی کا فون آیا ہوا تھا، میں ان سے بات کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سکون نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کا علاقہ اچھا نہیں ہے، سکون کا نہیں ہے، دنیا کی مارا ماری بھاگم دوڑم۔ کہنے لگے کہاں نہیں ہے بھاگم دوڑم، دنیا کی مارا ماری کہاں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے خود کہا کہ اگر آپ سکون کی بات کر رہے ہیں، رزق سکون کا اور ویسے بھی سکون کا، تو یہ تو مولویوں کے پاس ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا جو مولویوں کے پاس سکون ملتا ہے اس کو تو غیر مولوی سوچے ہی نہ، اس کو تو سوچنا ہی بند کر دو آپ۔ جو سکون اور سکون کا رزق اور وہ ساری چیزیں اللہ نے مولویوں کو دی ہیں، تو اس کو تو دوسرے لوگ سوچے ہی نہ۔ اللہ اتنا دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے، وہ سب کچھ اتنا زیادہ ملتا ہے کہ دوسرے لوگ سوچیں بھی نہ۔ توکل علی اللہ بہت بڑی نعمت ہے، توکل علی اللہ بہت بڑی نعمت ہے۔
اس روز میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، ایک میٹنگ تھی، اس میں کھان پان وہ سب نظام تھا، تو گفتگو بھی ہو رہی تھی، درمیان میں ناشتہ چائے کھانا وغیرہ وہ سب بھی تھا۔ تو میں نے اپنی بات کے درمیان میں یوں کہا کہ میں نے کہا دیکھو بھائی، ہم تو مولوی آدمی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مولوی کھانے میں اور پہننے میں سب سے اچھا ہوتا ہے۔ جیسا مولوی کھاتا ہے ایسا دوسرے کھاتے بھی نہیں، جیسا مولوی پہنتا ہے ایسا دوسرے پہنتے بھی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ مولوی لوگ تو بہت اچھا کھاتے ہیں اور بہت اچھا پہنتے ہیں، دوسرے لوگ کروڑ پتی بھی ہوں تب بھی نہ اتنا اچھا کھاتے ہیں نہ اتنا اچھے پہنتے ہیں، دوسرے لوگ تو جوڑنے کے لیے کماتے ہیں، اور مولوی لوگ تو بیچارے آج کے لیے کماتے ہیں، کل کے لیے نہیں۔ تو ان سارے مجمع نے اس بات کو ایگری کیا کہ ہاں واقعی یہ بات تو صحیح ہے، مولویوں سے اچھا کون کھاتا ہے، مولویوں سے اچھا کون پہنتا ہے، یہ بات حق ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے ملازمتوں سے لینا ہے جی، کھیت سے لینا ہے جی، کاروبار سے لینا ہے جی، بزنس سے لینا ہے، ایک طبقہ وہ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے وہ کہتا ہے کہ مسلوں سے لینا ہے، مسلے سے لینا ہے۔ بہت پرانی بات مجھے یاد آئی کہ ایک وقت تھا کہ میری جیب میں صرف 100 روپے تھے۔ میں ذرا اپنی باتیں زیادہ نہیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن کبھی کبھار آ جاتی ہیں زبان پر تو پرانی باتیں مجھے یاد آتی رہتی ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ میری جیب میں 100 روپے تھے۔ اب وہ ہمارا ایک بڑا پرانا عمل چلا آتا ہے 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کا، اکیلے ایک مجلس میں بیٹھ کر 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کا بڑا پرانا عمل تھا ہمارا۔ تو میں نے کہا بھی چلو پڑھتے ہیں، یاسین شریف پڑھتے ہیں۔ اب میں نے اہلیہ کو بھی ساتھ میں لگایا اور ہم صرف چند 41 مرتبہ نہیں پڑھ سکے، بس چند مرتبہ پڑھا ہم نے۔ اللہ کی قدرت ہوئی، شاندار انتظام ہو گیا، ہماری ضرورت اچھے سے پوری ہوئی اور فراخی ہو گئی الحمدللہ۔ توکل علی اللہ اگر ہے پھر مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے، توکل اگر ہے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ کرو کامیاب رہو گے، اللہ پر بھروسہ کرو کامیاب رہو گے۔ آج کا سبق ہمیں توکل کی راہ دکھاتا ہے۔ آج کے درس میں ہم نے توکل کا ذکر کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے گمان حسن رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ جب آپ اچھا گمان رکھیں گے اللہ رب العزت کا فیصلہ وہی والا ہوگا جو آپ کا گمان ہے۔ آپ چاہتے ہیں اللہ میاں رزق دے دے، ملے گا۔ آپ چاہتے ہیں اللہ صحت دے دے، ملے گا۔ امتحان ہو سکتا ہے، امتحان ہو سکتا ہے۔ جو لوگ رزق براہ راست لینے کی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آج انہوں نے براہ راست لینے کی بات کی اور کل کو مل گیا، یہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے ایسا ہو۔ بہت ضرور ہے کہ اس میں درمیان میں آزمایا جائے اس کو، یہ ضرور ہے، بہت ممکن ہے ایسا۔ یہ رب کی مرضی ہے کہ آسانی سے دے دے آپ کو، لیکن ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو آزمایا جائے آپ میں کتنی استقامت ہے۔ اگر آپ اس میں استقامت پر رہے، آپ جمے رہے، امتحان میں پاس ہو گئے، بے فکر ہو جائیے، ہو گیا انتظام، ہو گیا انتظام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، آگ میں ڈالا گیا، منجنیق میں بٹھایا گیا، منجنیق سے ان کو پھینک دیا گیا۔ اب آئے ہیں فرشتے، جبکہ وہ منجنیق کے اور آگ کے درمیان ہوا میں ہیں۔ منجنیق میں بٹھا کر ان کو ایسے پھینکا گیا تھا نا، تو اب وہ ہوا میں ہیں، اس سے پہلے نہیں آیا فرشتہ۔ اب جب وہ ہوا میں، جب آ کر فرشتے نے پوچھا ہے بتائیے ابراہیم، اب سامنے آگ دکھائی دے رہی ہے، ظاہری طور پر موت، ظاہری طور پر موت، لیکن توکل علی اللہ، کیا کوئی اللہ دیکھ رہا ہے تو کافی ہے۔ اس وقت میں کیسا امتحان تھا، سامنے ظاہری طور پر موت نظر آ رہی ہے، لیکن توکل کا یہ عالم ہے کہ اللہ کافی ہے۔ اب آئی مدد اللہ کی، اب آئی اللہ کی مدد، اب اللہ کا حکم ہو گیا، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اب آئی اللہ کی مدد۔ تو امتحان بھی ہوگا، اگر آپ اس پر جمے رہتے ہیں تو پھر گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، پھر گھبرانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھے بھائی؟ توکل کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے اور بڑھیے آگے، اللہ سے گمان حسنہ رکھیے، اللہ کی مدد آئے گی، آئے گی، آئے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں گے آپ، دنیا دیکھے گی،
دنیا یوں تماشا دیکھے گی یہ آدمی کچھ کرتا نہیں دھرتا نہیں خالی پھرتا ہے، اور موج دیکھو اس کی، دن اور رات رزق کے پیچھے بھاگنے والوں سے زیادہ موج ہے اس کی، دنیا ایسا تماشا دیکھے گی۔ چلیے صاحب، توکل آپ جتنا زیادہ کریں گے اتنی زیادہ موج رہے گی۔ اللہ مجھے بھی متوکلین میں بنائے، آپ کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔